بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقْدُهُ الْبَيْعَ لِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ۔ اعتکاف کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے کچھ مزید معتکف کے بارے میں مسائل صاحب کتاب بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ، معتکف اعتکاف کرنے والے کا کھانا، و شربہ اور اس کا پینا، و نومہ اور اس کا سونا، و عقدہ البیع لما یحتاجہ لنفسہ او عیالہ، اور خرید و فروخت کا معتکف کے لیے عقد کرنا، وعقدہ البیع یعنی معتکف کا عقد کرنا خرید و فروخت کا، لما یحتاجہ جس کی اس کو حاجت ہوتی ہو، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، او عیالہ یا اپنے گھر والوں کے لیے، فی المسجد مسجد میں۔ تو یہ تمام چیزیں معتکف کے لیے جائز ہیں۔ مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، مسجد میں سونا، اور اپنی یا اپنے گھر والوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیع کا عقد کرنا یعنی خرید و فروخت کرنا مسجد میں یہ جائز ہے، لیکن یہ اس وقت کہ مبیع کو یعنی جو چیز بیچ رہا ہے اس کو مسجد میں نہ لائے، مسجد میں صرف بیٹھ کر عقد کرے یعنی گاہک وغیرہ کے ساتھ معاملہ طے کرے۔ وَقُرِہَ اِحْضَارُ الْمَبِیعِ فِیہِ، اور معتکف کے لیے مکروہ ہے احضار المبیع فیہ، مبیع یعنی بیچنے والی چیز کا حاضر کرنا، فیہ مسجد میں، یعنی مسجد میں جو چیز مبیع ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے یا جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، اس چیز کو مسجد میں حاضر کرنا مکروہ ہے، یعنی مسجد میں سامان لائے بغیر اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تو عقد معتکف کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اپنی اس کو اپنی ذات کے لیے اس کو حاجت ہو یا اپنے گھر والوں کے لیے حاجت ہو تو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ آگے یہ بتلائیں گے کہ اگر حاجت اس کو نہیں ہے، صرف تجارت کے لیے، صرف نفع کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے معتکف تو پھر نہیں کر سکتا۔ اب اپنی یا اپنے گھر والوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو خرید و فروخت معتکف کے لیے جائز ہے، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مبیع کو، سامان کو مسجد کے اندر پیش نہ کرے، مسجد میں حاضر نہ کرے، مسجد میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی معتکف کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے حاجت ہو، ضرورت مند ہو، دوسری شرط یہ کہ اس سامان کو مسجد میں نہ لائے۔ یہ دو شرطیں اگر ہیں تو پھر وہ خرید و فروخت معتکف کر سکتا ہے۔ اگر ایک شرط بھی نہیں ہے، یعنی وہ حاجت مند نہیں ہے اتنا زیادہ، یا پھر مبیع کو مسجد میں لا رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَقُرِہَ عَقْدُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ، اور معتکف کے لیے مکروہ ہے عقد کرنا، معاہدہ کرنا، ما کان للتجارہ جو تجارت کے لیے ہو، جو نفع کے لیے ہو، یعنی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عقد نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ تجارت کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے کرے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَقُرِہَ الصَّمْتُ إِنْ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً، اور معتکف کے لیے مکروہ ہے الصمت، خاموشی، معتکف کے لیے خاموشی مکروہ ہے۔ کب؟ اعتقدہ قربتاً،
اگر اس کو قربت کا اعتقاد ہو، یعنی وہ خاموشی اس وجہ سے کرے کہ اس کو خاموشی سے ثواب حاصل ہوگا، تو ایسی خاموشی پھر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ یعنی کیونکہ سابقہ شریعت میں خاموشی کے روزے رکھے جاتے تھے، یعنی بالکل خاموش ہو جانا کہ کوئی ضروری بات بھی نہ کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس سے مجھے ثواب حاصل ہوگا، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ ہاں ویسے فضول باتوں سے بچنے کے لیے خاموش رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ فضول قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَتَكَلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور تکلم کرنا مکروہ ہے، یعنی باتیں کرنا مکروہ ہے، إِلَّا بِخَيْرٍ، سوائے خیر کے ساتھ، یعنی سوائے اچھے کلام کے، اچھی گفتگو کے، اور گفتگو کرنا معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ اچھی گفتگو کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک کلام خیر، یعنی اچھا کلام۔ اچھا کلام یہ کہ درس فقہ دے، درس حدیث دے، یا درس قرآن وغیرہ دے، یا کوئی اور شرعی مسائل وغیرہ بتلائے، تو یہ کلام اس کے لیے کلام خیر ہے۔ یہ معتکف بھی مسجد میں یہ کلام کر سکتا ہے، غیر معتکف بھی مسجد میں کلام کر سکتا ہے، اور یہ کلام نیکی کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرا کلام ہے کلام ضروری، کہ جو کلام نہ کیا جائے تو مشکل پیش آئے گی، تنگی پیش آئے گی، یا تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسا کلام معتکف کے لیے بھی غیر معتکف کے لیے بھی مسجد میں کرنا جائز ہے، یعنی ضروری کلام کیا جا سکتا ہے۔ وہ ضروری کلام جس کے بغیر نبھتی نہ ہو، یا جس کے بغیر تھوڑی سی تنگی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ تیسرا کلام ہے کلام مباح، یعنی جو نہ تو کلام خیر ہے کہ جس سے نیکیاں حاصل ہوں، یا نہ کلام ضروری ہے، بہت ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر بندہ مشکل میں پڑ جائے۔ تو یہ جو کلام مباح ہے، یہ مباح کلام معتکف کے لیے بھی اور غیر معتکف کے لیے مسجد میں کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کو بھی چاہیے کہ مباح کلام جو ہے، جو کلام ضروری بھی نہیں ہے، جو کلام خیر بھی نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر نہ کرے، اور اسی کلام کے بارے میں، کلام مباح کے بارے میں ہی حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے کہ مسجد میں گفتگو کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور یہی کلام مباح ہے کہ جو نہ کلام خیر ہے نہ کلام ضروری ہے۔ ویسے فضول قسم کی جو گفتگو ہے جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یا جس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ کلام معتکف کے لیے بھی مکروہ ہے، اور اگر کوئی معتکف نہیں ہے اس کے لیے بھی مسجد کے اندر مکروہ ہے۔ چوتھا کلام جو ہے وہ کلام ناجائز ہے، یعنی ناجائز کلام، کلام حرام، اور وہ غیبت، جھوٹ، چغلی، تحقیر، تذلیل، مذاق، ہنسی مذاق، یہ معتکف کے لیے بھی غیر معتکف کے لیے بھی، مسجد میں بھی مسجد کے باہر بھی یہ کلام کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں کلام کی۔ کلام خیر بھی معتکف کر سکتا ہے، کلام ضروری بھی معتکف کر سکتا ہے، یہ 2 کلام معتکف مسجد میں کر سکتا ہے۔ کلام مباح یا کلام حرام یہ معتکف مسجد میں نہیں کر سکتا۔ کلام حرام تو غیر معتکف کو بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے کہ معتکف مسجد کے اندر کرے۔ کلام مباح مسجد کے باہر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر نہ معتکف کو کرنا چاہیے نہ غیر معتکف کو کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وحرم الوطء ودواعیہ، اور معتکف کے لیے حرام ہے
وطی کرنا و دوائی ہے، اور وطی کی یا جماع کرنا بھی حرام ہے، اور جماع کے دائیں جماع کی طرف لے جانے والے امور یہ بھی معتکف کے لیے حرام ہے۔ دوائی سے مراد بوس و کنار ہے، یعنی معتکف نہ تو جماع کر سکتا ہے، اس کے لیے حرام ہے، اور نہ ہی بوس و کنار کر سکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معتکف وطی یا جماع کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پر معتکف حاجت ضروریہ کے لیے یا حاجت طبیعہ کے لیے مسجد سے نکل کر گھر میں گیا، یعنی بول و براز کرنے کے لیے یا ضروری غسل وغیرہ کرنے کے لیے گھر گیا تھا، مسجد میں جگہ وغیرہ نہیں تھی، تو وہاں جا کر اگر اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا یا جماع کے جو دوائی ہیں وہ سر انجام دیے تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ یا پھر عورت مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، شوہر اعتکاف میں نہیں ہے، اور شوہر اگر عورت کے ساتھ حالت اعتکاف میں جماع کرے گا تو اس صورت میں عورت کا جو اعتکاف ہوگا وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرمایا وَبَاطَلَ بِوَطْئِهِ وَبِالْإِنزَالِ بِدَوَائِهِ، اور اعتکاف وطی کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، جماع کے ساتھ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، وَبِالْإِنزَالِ بِدَوَائِهِ، اور دوائیہ کے ساتھ، چاہے وہ بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، یعنی بوس و کنار کے ساتھ جب انزال ہو تو اس وقت اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جب جماع کرے گا اعتکاف باطل ہوگا، اور جب بوس و کنار کے ساتھ انزال ہوگا اس وقت اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بوس و کنار کے ساتھ انزال نہیں ہوا تو یہ بوس و کنار پھر اس کے لیے مکروہ ہوں گے، یعنی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر نے بوس و کنار کیا تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ وَلَازِمَتْهُ اللَّيَالِي أَيْضًا بِنَظْرِ اعتکاف ایام، اور راتیں لازم ہو جائیں گی، وَلَازِمَتْ ہو، اور نظر ماننے والے پر راتیں لازم ہو جاتی ہیں، راتیں بھی لازم ہو جاتی ہیں، بنظر اعتکاف ایام، دنوں کے اعتکاف کی نظر کے ساتھ، یعنی کسی شخص نے اعتکاف کی نظر مانی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو جب دن کہے تو دنوں کے ساتھ راتیں بھی اس پر لازم ہوں گی، یعنی کسی شخص نے کہا کہ میں 3 دن اعتکاف بیٹھوں گا تو ان 3 دنوں کی جو راتیں ہوں گی وہ بھی، ان راتوں کا اعتکاف بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وَلَازِمَتْهُ الْأَيَّامُ بِنَظْرِ اللَّيَالِي مُتَتَابِعَةً، اور اسی طرح نظر ماننے والے پر لازم ہوں گے دن، بنظر اللیالی، راتوں کی نظر کے ساتھ، متتابعتاً، وہ دن جو راتوں کے تابع ہوں، یعنی کسی شخص نے راتوں کی نظر مانی، یعنی کہ میں اتنی راتیں اعتکاف کروں گا، اب راتوں کی نظر کے ساتھ جو راتوں کے دن بنتے ہیں، یعنی دن آگے جو دن آئے گا تو ان دنوں کا اعتکاف بھی اس پر لازم ہوگا۔ متتابعتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ راتیں جن کے تابع دن ہیں۔ متتابعتاً کے بارے میں علامہ طحطاوی نے فرمایا کہ یہ ایاموں کا حال ہے کہ نظر ماننے والے پر وہ دن لازم ہوں گے جو راتوں کے تابع ہیں، یعنی پہلے رات آتی ہے پھر بعد میں اس کے تابع دن آتا ہے۔ اسی طرح یہی متتابعاً جو حال ہے یہ پچھلے جملے میں لیالی پر بھی ہوگا، یعنی کسی نے اگر دنوں کی نظر مانی تو دن کے جو تابع راتیں ہوں گی ان کا بھی اعتکاف اس کے لیے لازم ہوگا۔
اور یہ عام فہم بات ہے کہ شریعت میں پہلے رات آتی ہے، پھر بعد میں اس کا دن آتا ہے. یعنی فرض کیا کسی شخص نے منت مانی کہ میں جمعرات کے دن کو اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اب اسے چاہیے کہ جیسے ہی بدھ کے دن سورج غروب ہوگا وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، پھر یہ رات جمعرات کی بھی گزارے گا، اور جمعرات کا پھر سورج غروب ہونے سے اس کا دن مکمل ہو جائے گا. اور اگر کسی نے جمعرات کی رات کا اعتکاف کی منت مانی تو جیسے ہی جمعرات کی رات کا جمعرات کے دن سورج غروب ہوگا، رات کو اعتکاف میں بیٹھ جائے گا غروب ہونے سے پہلے، اور جمعے کا جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت اس کی رات پوری ہو جائے گی. وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اگرچہ اس نے یعنی نظر ماننے والے نے تتابع کی شرط نہ رکھی ہو ظاہر و روایہ میں یہی ہے، یعنی دن یا راتیں جن دن اور راتوں کی تابع ہوں گی وہ خود بخود اس میں شامل ہوں گی، اگرچہ تتابع کی شرط اس نے نہ رکھی ہو. یعنی اس جو دن راتوں کے تابع ہیں یا راتیں جو دنوں کے تابع ہیں ان کی شرط نہ بھی رکھی ہو تو وہ خود بخود اس میں شامل ہوں گی. ظاہر و روایہ میں یہی ہے، یعنی امام محمد کی مشہور 6 کتابوں میں مسئلہ یہی ہے. وَلَازِمَتْهُ لَيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ وَصَحَّ نِيَّةٌ. اچھا یہ آگے اور مسئلہ ہے وَلَازِمَتْهُ لَيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ، اور نظر ماننے والے پر 2 راتیں لازم ہوں گی بنظر یومین، 2 دنوں کی نظر کے ساتھ. پیچھے ایام کا ذکر کیا اور اب یومین کا ذکر کیا، یعنی پیچھے جمع کا صیغہ لائے اور اب تثنیہ کا صیغہ لا رہے کہ کسی نے اگر بہت سارے دنوں یا بہت ساری راتوں کی نظر مانی تو اس کے تابع جو دن یا راتیں ہوں گی وہ بھی شامل ہو جائیں گی، اور اگر 2 دنوں یا 2 راتوں کی نظر مانی تو اس کے تابع جو دن یا راتیں ہوں گی وہ بھی شامل ہو جائیں گی. وَصَحَّ نِيَّةُ النُّهْرِ خَاصَةً دُونَ اللَّيَالِ، اور صحیح ہے دنوں کی نیت خاص کر لیالی کی بغیر. یعنی کسی شخص نے اگر دنوں کی نیت کی، صرف دنوں کی، اور یہ اس کو خاص کر دیا کہ بغیر رات کے وہ دن کا اعتکاف کرے گا. نہر نہار کی جمع ہے، یعنی کسی شخص نے صرف دنوں کی نیت کی تو بغیر راتوں کے صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا تو پھر اس کی نیت درست ہوگی. یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا مطلقاً، راتوں کا ذکر نہیں کیا تھا تو پھر راتیں شامل ہو جائیں گی. تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا تھا، 2 کا لفظ استعمال کیا تھا تو پھر بھی اس کے تابع شامل ہو جائیں گے. لیکن الگ الگ اگر دنوں کی نیت کر رہا ہے راتوں کے بغیر تو پھر یہ نیت درست ہوگی. وَإِن نَظَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَنَوَى النُّهْرَ خَاصَةً أَوِ اللَّيَالِيَ خَاصَةً لَا تَعْمَلُ نِيَّتُهُ إِلَّا أَن يُصَرِّحَ بِالِاسْتِثْنَاءِ. اور اگر کسی نے نظر مانی پورے مہینے کے اعتکاف کی، وَنَوَى النُّهْرَ خَاصَةً أَوِ اللَّيَالِيَ، اور خاص کر دنوں کی نیت کی یا راتوں کی خاص کر نیت کی، یعنی دنوں کی یا راتوں کی خصوصاً نیت کی ہے، دل میں وہ ارادہ لائے، لا تعمل نیتہ، اس کی نیت کارآمد نہیں ہوگی، اس کی نیت پر عمل درآمد نہیں ہوگا. الا ان یصرح بالاستثناء، مگر یہ کہ وہ استثناء کے ساتھ تصریح کر دے، یعنی زبان کے ساتھ نظر ماننے میں صراحت کے ساتھ الفاظ لا دے.
اس لیے کہ نظر میں الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی پورے مہینے کے اعتکاف کی، اور اس کی نیت یہ تھی، دل میں ارادہ یہ تھا کہ صرف دنوں میں بیٹھے گا، یا یہ ارادہ تھا کہ صرف راتوں میں بیٹھے گا، دن میں نہیں بیٹھے گا یا رات میں نہیں بیٹھے گا، تو صرف دل کا ارادہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ استثناء کے ساتھ صراحت وہ کرے گا، یعنی اگر راتوں کے بغیر کرنا چاہتا ہے یا دنوں کے بغیر کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو بھی مستثنا کرنا چاہتا ہے اس کو الفاظ زبان کے ساتھ صراحت کے ساتھ ادا کرے گا، تب بغیر راتوں کے یا بغیر دنوں کے وہ اعتکاف مہینے میں بیٹھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔